اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین، آپ کی خدمت پہ سلام۔ اور ماہ رمضان کی آخری راتوں اور دنوں کی عبادات کی قبولیت کے لیے دعا۔ اس ماہ مبارک کی 23 شب کو زیادہ 19، 21 اور 23 مومنین اعمال شب قدر کے کرتے ہیں، دعائیں التجائیں کرتے ہیں رب العالمین سے۔ اس کے علاوہ بھی 25، 27 اور 29 ان کے بارے میں بھی احتمال ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان کے آخری جو 10 دن ہیں ان میں جو طاق راتیں ہیں ان میں سے ایک رات ہے، لیکن بہرحال ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے زیادہ جو اشارے فرمائے ہیں وہ 21 اور 23 کے ہیں، یعنی 21 اور 23 کی طرف ہیں۔ اس لیے اگر ان راتوں میں بھی 25 کو بھی بڑے مختصر سے اعمال ہیں، 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں 7 مرتبہ قل هو اللہ احد ہے، اور ایک تسبیح استغفار کی اگر موقع مل سکے انسان اگر کر لے تو بہت اچھا ہے۔ ممکن ہے یہ راتوں میں سے کوئی رات ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان راتوں کو اس لیے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ ہم کوشش کریں اس رات کو تلاش کرنے کی، اور جب ہر رات کو ہم کچھ اعمال کم از کم استغفار کریں گے تو وہ اتنا اجر عطا فرمائے جو لیلۃ القدر کا ہے، یعنی 80 برس سے زیادہ ایک آدمی نے اعمال کیے ہوں۔ بہرحال اس گفتگو کے بعد آج ہم بحمد اللہ سورہ آل عمران کل ختم کر لی، آج سورہ النساء کے ابتدائی آیات کے بارے میں جو آخری حصہ ہے 4تھے پارے کا گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین میں ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا، لوگو آپ نے اس رب کا خوف کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تقوی اختیار کرو۔ ایک جان سے پیدا کیا ہے اور پھر اس سے جو ہے وہ اسی کی قسم سے اس کی بیوی پیدا کی ہے، اسی کی نوع سے اس کی بیوی ہے، اور ان میں سے پھر بہت سے مرد اور عورتوں کے طور پر اللہ نے زمین پر پھیلا دی ہیں۔ یعنی حضرت آدم و حوا کی طرف اشارہ ہے۔ اصل یہ گفتگو فرما کر جو ہے پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی، اس خدا کا خوف کرو، تساءلون بہ، کہ وہ جو ہے وہ ارحام کے بارے میں وہ تم سے سوال کرے گا، رشتہ داریوں کے بارے میں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگران ہے، اللہ تمہارے اوپر نگران ہے۔
یعنی تم اللہ سے مانگتے ہو تساءلون بہ والارحام، اور بے شک اللہ تمہارے اوپر ایک نگران کے طور پہ ہے۔ گزارش یہ ہے معزز محترم سامعین کہ مرد اور عورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم اور اسی کی نوع سے جناب حوا خلق ہوئی، پھر ان سے اولاد سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے مرد اور عورتیں ان کو چلایا، زمین پر پھیلا دیا۔ یعنی مرد اور عورت وہ قانون کی نظر میں رب العالمین کے سامنے دونوں برابر ہیں، اور ہر ایک کو جو اس نے ذمہ لگایا ہے کام فطری طور پر، اس کام کو احسن طریقے سے ادا کرنے کا نام کامیابی ہے، مرد ہو یا عورت۔ مرد اس لیے کہ وہ مرد ہے، وہ اس لیے نہیں بہتر یا اس کو زیادہ انعام نہیں ملے گا کہ وہ مرد ہے، اجر زیادہ نہیں ملے گا کہ وہ مرد ہے، اور عورت کو اس لیے کم نہیں ملے گا کہ وہ عورت ہے، کیونکہ ہر ایک کو اجر اور خداوند متعال کے دربار میں عظمت ہر ایک کو اسی کو ملے گی جو خدا کے دربار میں اس کا اطاعت گزار ہے، اس ذات کی جو ہے وہ اطاعت کرتی ہیں خواتین۔ مردوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ عورتوں کے جو ہے وہ معاملات میں اس طرح جو ہے وہ زور سے حصہ بن بیٹھیں، اور عورتوں کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ مردوں کا کردار جو قانون فطرت نے لگایا ہے اس کو۔ بہرحال اس سے آنے والی آیتیں 5ویں پارے تک اور اس کے بعد بھی، بلکہ اس سورہ کا نام سورہ النساء رکھا، کسی سورہ کا نام الرجل یا رجال نہیں ہے۔ اس میں بھی اسلام میں بھی خاص اہمیت ہے کہ اصل اس زمانے میں اسلام سے پہلے خواتین کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اور ہر لحاظ سے ڈپریس اور ہر لحاظ سے اپنے حقوق سے محروم۔ قرآن نے آ کر بڑی عزت و عظمت دی اور وہ قوانین پیش کیے، فرمائے کہ جہاں جہاں زیادتی ہوتی تھی تاکہ ناانصافی نہ ہو سکے۔ اسی طرح یتیموں کے بارے میں فرمایا تو یہ 2-3 طبقے ایسے ہیں کہ جن پر یتیم بھی، ان پر بھی بڑی زیادتیاں ہوتی تھیں، غلاموں پر بھی زیادتیاں ہوتی تھیں۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن یہ مخلوق ہونے کے لحاظ سے سب اللہ کے مخلوق ہیں، سبحانہ و تعالیٰ کو عدل پسند ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کسی پر ناانصافی ہو۔ تو اس نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، یتیموں کے حقوق بیان فرمائے، غلاموں کے حقوق بیان فرمائے، اور تاکہ کہیں ظلم و زیادتی نہ ہو۔ البتہ یہ ہے کہ یہ ظلم و زیادتی ایک فرد کرے یا معاشرہ کرے، خداوند متعال ہر ایک کو رسپانسیبل سمجھتا ہے۔ اس نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ آگے ارشاد فرمایا یتیموں کو ان کے مال دے دو، ایسی تبدیلی نہ کرو کہ اچھا مال ان کا ہو اور تم ان کو گھٹیا مال دو۔ یتیموں کے مال نہ کھاؤ، یعنی اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، ان کا اپنا مال نہ سمجھو۔ انہ کان حوبا کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی ایک جنرل رول ہے، اور پھر آگے چل کر فرمایا گیا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یہ آیت نمبر 10 میں ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، آگے چل کر وہ جہنم تاپیں گے۔ یعنی یہ کمزور طبقہ
اس کا خیال رکھنا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے. ان کی اپنی عزت ہے، ان کا اپنا مقام ہے. پھر فرمایا کہ جب اس زمانے میں ایک اور برائی ہوتی تھی کہ یتیم بچیاں جو ہیں جی ہم ان کو پالیں گے اور ان کو پرورش کریں گے. وہ لے لی، پھر ان کو نکاح کر لیا، پھر ان کی کوئی عزت نہیں، چھوڑنا، طلاق دینا چاہیے تو چھوڑ دی، کوئی ان کو دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا. اس سے ان پر بھی ظلم ہوتا تھا، اس سے سوسائٹی پر بھی ظلم ہوتا ہے. اگر اس طرح بچیاں اور بچے جو ہیں ان کی پرواہ نہ کی جائے تو سوسائٹی بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک ان غلط بندوں سے پروان چڑھے گی. اور پھر جو ہے وہ اسی طرح، چونکہ جب آج کل جیسے ماحول بنا ہوا ہے کہ اگر سوسائٹی ایسے بچوں اور بچیوں کو چھوڑ دیا جائے اور ان کے حقوق نہ بیان کیے جائیں، خیال نہ رکھا جائے، تو واپس اس کا جو اثرات ہیں سوسائٹی پر پڑتے ہیں. آج کل بھی جو صحیح پرورش نہیں ہوئی جن بچوں کی اور بچیوں کی، جس کو کہتے ہیں ینگ افینڈر، انہی کے زیادہ کرائم معلوم ہوتے ہیں. اور پھر وہ بڑے ہو گئے تو انہوں نے سوسائٹی پر بھی ظلم کیا، وہ ظلم کے تحت بڑے ہوئے تھے، اب وہ بھی ظلم کرنے پر آ گئے. بہرحال فرمایا کہ یتیم بچیوں سے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تم اگر انصاف ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو تو چلیں جو یتیم بچیاں ہیں ان میں سے 2 یا 3 یا 4 ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت اس آیت میں ہے. لیکن اگر فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر کیا ہے، فواحدہ، پھر ایک ہی جو ہے وہ شادی ہو گئی، 3 4 نہیں ہوگی. انصاف بہت ضروری ہے. تفصیلات پیغمبر کی سیرت طیبہ سے، احکامات سے معلوم کی جا سکتی ہیں کہ کھانا جو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے فیملی کو وہ برابر ہو، اس میں کمی بیشی نہ ہو، ٹائم دینا اس کو کمی بیشی نہ ہو، یہ پوری طرح جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور میرے خیال میں یہ بہت مشکل کام ہے. ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ زیادتی اور ظلم کرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی گھر بسایا جائے. پھر فرمایا کہ عورتوں کو ان کے جو حق مہر ہیں وہ ادا کرو. ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہیں تو پھر کلو ہنی مریا، اپنی خوشی سے، نہ کہ مجبور کر کے، کوئی مختلف طریقے اختیار کر کے حق مہر کو جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے. یہ بھی ہوتا تھا، پتہ نہیں حق مہر بھی نہیں ہوتے تھے، اگر ہوتے ہوں گے تو کھا لیتے ہوں گے. اور میرے خیال میں زیادہ تر آج کل یہی مشکل ہے، جب شادی ہوتی ہے تو بڑے بڑے حق مہر رکھ دیے جاتے ہیں. کوئی عیب نہیں، حق مہر میں کوئی منیمم نہیں، کوئی میکسیمم نہیں، رکھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ قرض ہے اور یہ دینا ہے، ہر صورت میں دینا ہے. ہاں جب تک کہ خاتون معاف کر دے تو الگ بات ہے. اس پہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، پہلے تو شادی کر لی جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ حق مہر پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، لوگ دیتے نہیں. بہرحال جو فیصلہ کر لیا ہے وہ جو دونوں کے درمیان، پارٹیوں کے درمیان، ہر صورت میں دینا چاہیے. پھر وہی بات کہ اگر معاف کر دے تو الگ بات ہے. معاف کرانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے نہیں ڈھونڈنے چاہیے. ہاں حالات ہیں تو جو معاف کر دے گی خاتون، وہ ایک آدمی کو بڑے گناہ سے بچا رہی ہے، تو عذاب جہنم سے بچا رہی ہے، اس کا احسان ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا. اور اس میں وہ گروپ بھی آتا ہے کہ مثلاً صفحاء یعنی بیوقوف قسم کے بچے، جس کو آپ کہیں کہ یوں کہہ دیں کہ ان کو اتنی تمیز نہیں، تو ان پر بھی یعنی پاگل ہو جاتا ہے ایک بچہ، ان کے اموال بھی جو ہیں وہ، ان کا جو قیب مقرر ہوتا ہے بندہ، ان کی نگرانی کرتا ہے، تو ان کے مال بھی
نہیں کھانے چاہیے۔ اگر آپ کسی کی گارڈین مقرر ہو گئے ہو کورٹ کی طرف سے تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا مال کھانا شروع کر دیں، بلکہ ان کو مال دو اس وقت دو جب وہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک حیثیت مال کو ان کے حیثیت کے مطابق کھلاؤ پلاؤ، ان کو مال کی ذمہ داری نہ دو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ایک مناسب جیسے اخلاقی طور پہ اس زمانے میں جو بات کرنی ہے وہ بات ان سے کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ انہی کی جو مال ہے اسی سے۔ اور پھر جب وہ سفیہ ناسمجھ کو کہتے ہیں، ضروری نہیں کہ پاگل ہو، ناسمجھ کو حوالے نہ کرو، جب سمجھ ہو جائے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور اسی طرح جب نکاح کی عمر تک پہنچے، ایک تمیز کی عمر تک پہنچے بچے، تو ان کا ایک امتحان یعنی مطلب ہے کہ امتحان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ پیپر دیں ان کو، اور ان کو آزماؤ کہ وہ مال کو جو ہے ضائع نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کو جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب تم ان میں دیکھو کہ وہ عقل و سمجھ میں ایک حد تک وہ پہنچ چکے ہیں تو پھر ان کو ان کا مال دو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ ان طبقوں کی بات ہے کہ جن کے بارے میں زیادتیاں ہوتی تھی اس زمانے میں، اور آج بھی تقریباً چونکہ سسٹم مکمل نہیں ہے نا، جس کو ہم کہیں کہ جو عدل و انصاف اور بیلنس کرے، تو زیادتیاں تو ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادتی کرنے والا بچ جائے گا خدا کے دربار سے۔ اس میں بہت ہی واضح احکامات ہیں کہ ہر بات میں قرآن مجید نے ایسے احکامات دیے ہیں کہ جہاں انسان جو ہے وہ معاشرے میں کسی فرد پر زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، عدل و انصاف قائم رہے۔ تو اسی طرح آگے فرمایا کہ ان یتیموں کا مال جن کے تم، یا ان ناسمجھوں کا مال جس کو کہتے ہیں نادانوں کا مال، وہ ان میں سے تم اسراف کرتے ہوئے اسراف بھی نہ کرو اور زیادتی سے ان کو کھاؤ بھی نہیں۔ من کان غنیا فلیستعفف، جو آدمی گارڈین مقرر ہوا ہے، ولی مقرر ہوا ہے کورٹ کی طرف سے، وہ اگر خود غنی ہو تو اچھا ہے کہ ان کے مال سے اپنے لیے کچھ نہ لے، لیکن اگر وہ اس کی اپنی حالت اچھی نہ ہو تو پھر وہ سروس کے لیے کچھ نہ کچھ وہ لے سکتا ہے مناسب انداز سے، اور ویسے تو کورٹ ہی مقرر کرے گا۔ لیکن جب ان کو مال دینے لگو واپس، مال ان کا ہے، لیکن گواہ ضرور مقرر کرو تاکہ وہ کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ میرا مال کھا گئے، چونکہ ان کی اپنی عزت بھی تو ہے۔ بہرحال اس طرح یہ احکامات چل رہے ہیں آگے، یتیموں کے، نادانوں کے، جن کے یعنی رہ جائیں بچے۔ پھر آگے میراث کے مسائل کو شروع فرماتا ہے، چونکہ بڑی اس میں زیادتی ہوتی تھی، جن پر جو زور والے ہوتے تھے وہ دبا لیتے تھے میراث کی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے، یعنی حکم دیتا ہے کہ تم جب میراث تقسیم ہو تو ایک لڑکا 2 لڑکیوں کے برابر حصہ لے گا، اور اگر 2 سے زیادہ ہوں تو پھر ان کو ثلثا 2/3 ملے گا پوری میراث کا۔ اگر ایک لڑکی ہو تو پھر اسے نصف مل جائے گا۔ مطلب میں ترجمہ ہی کر رہا ہوں، تفصیلات جو میراث کی ہیں وہ آپ کتب فقہ میں آپ پڑھیں،
بہت ڈیٹیل سے علماء نے حدیث اور قرآن کو سامنے رکھ کے بیان فرمایا ہے، اور یہ اللہ نے ان کو اپنی حدود قرار دیا ہے، اس سے کوئی آدمی کو جو ہے وہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ کے لیے دونوں کے لیے یعنی چھٹا حصہ ہوگا، چھٹا حصہ ہوگا۔ اصل مسئلہ یہاں جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں ان میں میراث کے مسائل اپلائی نہیں ہوتے، اس لیے ان میں لازمی ہے کہ اگر کچھ مال خدا نے دیا ہے، مکان ہے یا کوئی دوسرا مال ہے، تو اس میں آپ کو لیگلی وصیت چھوڑنا پڑے گی، یعنی اس طرح وصیت چھوڑو جس طرح میراث کے احکامات ہیں، تو تاکہ سب کو اپنا اپنا حصہ مل جائے۔ ہاں، اگر زندگی میں کوئی آدمی کسی بیٹے یا بیٹی کو سب کچھ دے دیتا ہے، اس کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر الگ بات ہے، لیکن یہاں تو میراث کے احکامات وصیت سے چلیں گے۔ البتہ وصیت کے بارے میں یہ ہے کہ 1/3 میں چلتی ہے، 2/3 میں نہیں چلے گی۔ اگر ایک آدمی وصیت کر کے چھوڑ جائے اور کہے کہ میرے بعد ان کو دے دینا، تو اس وقت 1/3 میں چلے گی، 2/3 میں نہیں چلے گی۔ لیکن یہاں کی صورتحال تھوڑا مختلف ہے۔ اگر آپ ایسے چھوڑ جائیں گے تو تقریباً میرے خیال میں 70-80% گورنمنٹ لے جاتی ہے اور بچوں کو کچھ نہیں ملتا۔ اگر آپ نے وصیت لکھ کر چھوڑی ہے اور میراث کے حکم کے مطابق چھوڑی ہے کہ اس طرح میری میراث تقسیم کیا جائے چونکہ یہاں کے حالات کے مطابق، تو اس لیے پہلے سے انسان کو جب موت کا یقین ہے، یہ نہیں کہ جب موت آ رہی ہو تب، پہلے سے لکھ کر رکھا ہو اگر خدا نے مہلت دے رکھی ہے تو، تاکہ بچوں کو، ہر بچوں کو اور بچی کو اس کا حق مل جائے۔ یہ سارے احکامات جو ہیں ان آیات کریمہ میں میاں بیوی کے وراثت بھی ہے، حالانکہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، نہ بیٹیوں کو حقوق ملتے تھے نہ بیویوں کو ملتے تھے، بلکہ جو زور اور جبر والا ہوتا تھا وہ لے جاتا تھا۔ یعنی ان پورے آیات میں نمبر 12 تک بڑی تفصیل سے جو ہے خداوند متعال نے بیان فرمایا ہے، پھر بھی حدیث نے بہت ہی تفصیل سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ میراث کے مسئلے یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ لمٹس ہیں، باؤنڈریز ہیں، ان سے جو ایکسیڈ کرے گا وہ بہرحال اس کے لیے عذاب بھی ہے، پنشمنٹ بھی ہے، خداوند متعال ناراض ہے اس پر۔ لیکن یہ میراث کا قانون اپلائی ہوگا پہلے، اگر وہ مقروض ہے بندہ اس کو قرض دینا پڑے گا۔ یہ آیا نمبر 12 کا ختم ہو رہا ہے کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت اور قرض دینے کے بعد یہ چیز ہوگی۔ قرض میں بندے کی قضا نمازیں ہیں اور روزے نہیں رکھوائے، یہ چیزیں بھی آتی ہیں۔ یعنی وارث تب وراثت لیں گے جب پہلے اس جس کا ورثہ لے رہے ہیں اس کے واجبات ادا کریں۔ اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کے لیے نہریں جاری ہیں عطا فرمائے گا، باغات عطا فرمائے گا، وذالک الفوز العظیم، بڑا وعدہ فرمایا ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ اللہ ہم سب کو اس سے بتائے۔ اس کے بعد ایک پوائنٹ کو ذکر فرما رہا ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہیں وہ شوہردار خاتون ہیں، وہ انڈیسنسی میں مبتلا ہوتی ہیں، تو اس کے لیے وہی پہلے زمانے میں، ابتدائی زمانے میں یہ سزا تھی کہ پھر 4 گواہ اس پہ لے آؤ، اور اگر گواہی کا بھی خاص اصول ہے، گواہی دیں تو پھر اس کو گھروں میں بند کر دو۔ یہ پھر کینسل ہو گیا، اس کے بعد سزائیں آئی ہیں، تو یہ جو ہے یہ سزا اب نہیں ہے، یعنی یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یہ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا کا مطلب کوئی اور حکم نافذ کرے، وہ خداوند متعال نے نافذ کر دیا ہے، لیکن اذیت نہ دو۔ آگے ان اللہ کان توابا رحیما، ایک اور اصول کو بیان فرما رہا ہے کہ توبہ، چونکہ ان اللہ کان توابا رحیما 16 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا
پھر فرمایا توبہ ان لوگوں پر ہے، انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ یہ توبہ انہی کی قبول ہوتی ہے جو جہالت کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں، پھر جلدی جلدی اپنا مائنڈ چینج کر کے توبہ کر لیتے ہیں اللہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ دھڑا دھڑ کیے جاؤ اور پھر کر لیں گے اور توبہ کریں گے اور کیے۔ انہی اصول کو بیان کرتے ہوئے اور آخری آیات پہ گفتگو، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النکاح کرہا، یعنی اس میں بھی بات بھی آتی ہے تم مجبور کر کے کسی عورت جو ہے کہ وارث نہ بنو، اس کو اپنی وراثت میں، یا مثلا نکاح مجبور کر کے نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خود راضی نہ ہو، اس کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، یا جو بھی طریقہ کار ہے زمانے کے لحاظ سے۔ پھر حق مار کے لینے دینے کا معاملہ ہے، اس میں فرمایا کہ جو اگر مثلا تم ڈیورس کرنا ہی چاہتے ہو تو جو دے چکے ہو حق مار وہ واپس تم نہ لو۔ اس سب کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 22 میں جو ہے وہ ان خواتین کا ذکر ہے کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ مکمل اس میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالہ، بھائی کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں، پوری تفصیل قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے، اور اس لیے اس کو ضرور اس کو کہتے ہیں یہ محرم عورتیں ہیں، یعنی جن سے پردہ بھی نہیں ہوتا۔ باقی سارے کی ساری وہ جو ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے وہ جو ہے وہ نامحرم ہے۔ لہذا آج کل کزن کا معاملہ جو ہے وہ یہ جی ہمارا کزن ہے، یہ ہمارے کزن کا بیٹا بیٹی ہے اور پھر بھی پردہ نہیں ہوتا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پردے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو تالے میں بٹھا دو، ایک مناسب لباس پہنا ہوا ہو اور مناسب انداز سے جو ہے بات کریں، جو سر سے پاؤں تک ایک مناسب لباس۔ آخری بات، قرآن مجید نے کتنا خیال رکھا ہے کہ سوسائٹی میں یہ میراث کے قانون بیان کر کے لڑائی جھگڑا نہ ہو، فساد سے بچانے کے لیے۔ تو زیادہ لڑائیاں جو ہوئی ہیں تاریخ انسانیت میں، کیا اس پر ہوئی ہیں کہ فلاں نے مال میراث لیا، زیادہ لے لیا، کم لے لیا؟ نہیں، زیادہ تر لڑائیاں ہوئی ہیں اقتدار پر۔ تو ایک سوال مسلمانوں سے ہونا چاہیے اور ہم کرتے ہیں کہ کیا پیغمبر اور اللہ جل شانہ نے پیغمبر کے بعد کون پیغمبر کا وارث ہوگا، ان کی جو ہے وہ جگہ پہ کون بیٹھے گا، کون حکومت چلائے گا، کیا اس کو ایسے چھوڑ دیا ہے کہ تم آؤ مل کر جو ہے وہ جس کو جاؤ بنا لو؟ ذرا غور کیجئے، یہ بڑی سوال ہے۔ جو چھوٹی کوئی بندہ مر جائے راستے میں، اس کی بھی میراث کے احکامات قرآن بتاتا ہے۔ کیا پیغمبر کو پتہ نہیں تھا؟ قرآن نے نہیں بتایا تھا پیغمبر کو انک میتم وانہم میتون، تم مر جاؤ گے، یہ سارے مر جائیں گے؟ کیا اس نے نہیں بتایا کہ پیغمبر نے کیسے بعد میں تم نے انتخاب کرنا ہے میرے بعد؟ اگر انتخاب بھی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ چونکہ سارے مسلمان برابر تھے، ان میں سے کس کو آگے لے آنا ہے اور کون؟ لیکن پیغمبر نے اپنی زندگی میں نہ انتخاب کرایا، نہ انتخاب کی تربیت دی، نہ کوئی اصول بتائے۔ لہذا اور اسی بات کو حضرت عمر سورہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ان کی کتاب الامارت میں، فرماتے ہیں یہ تو اچانک فیصلہ ہو گیا، خدا نے شر سے بچا لیا۔ عزیزان گرامی، ذرا غور کریں، کوئی عیب نہیں ہے۔ پیغمبر اور اللہ جل شانہ کے پیغمبر تھے جو عین علم ہے، جس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس ذات نے کیا پیغمبر کو کہا نہیں کہ کسی کو بنا کر جاؤ اگر آپ نے الیکشن کی تربیت نہیں دی اپنے صحابہ کو؟ یہ ناممکن تھا کہ پیغمبر جو ہیں وہ نہ بتاتے، ناممکن ہے پیغمبر کی طرف سے، اور پیغمبر نے بتایا، اسی لیے پیغمبر نے کوئی الیکشن نہیں کرائے۔ اور اگر پیغمبر الیکشن پہ چھوڑ جاتے تو کیا قرآن کی آیتیں جو سورہ توبہ اور سورہ منافقون بتاتی ہیں ان میں منافقین بھی ہیں؟ اگر الیکشن اور ووٹنگ صحیح معنی میں جیسے آج کل بیلٹ باکس میں ہوتی تو بھی مسلمان اور مومن الیکشن ہار جاتے ہیں۔ لہذا پیغمبر نے وہ چیز جو فساد کا باعث بن سکتی تھی، اور یہی اسی چیز پہ لڑائیاں ہوئی ہیں، لڑائیاں بھی اسی چیز پہ ہوئی ہیں۔ 2.5 سال حضرت ابوبکر نے گزارے اور وہ اپنی موت مرے، حضرت عمر کو چھری سے مار دیا گیا،
حضرت عثمان کو مدینے میں بے وارثوں کی طرح قتل کر دیا گیا، حضرت علی کو مسجد میں قتل کر دیا گیا۔ یہ لڑائیاں کس پہ ہوئی ہیں؟ صفین ہوئی ہے، جمل ہوئی ہے، یہ لڑائیاں میراث پہ نہیں ہوئی ہیں، یہ اسی بات اقتدار پہ ہوئی ہیں، پیغمبر کی وراثت پہ ہوئی ہے۔ پیغمبر کا وارث کون ہوگا؟ خدا رہا اس پہ سوچیے، غور کیجیے کہ جس خدا نے ایک ایک بندے کی میراث کا ذکر فرمایا ہے تو وہ پیغمبر کو نہیں کہے گا کہ تمہارے بعد یہ کیسے چلے گا نظام؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، پیغمبر نے کیا۔ پھر اسی سورہ میں آگے ایک آیت آئے گی، اس میں مزید گفتگو ہوگی کہ اولی الامر کی اطاعت بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ کون ہے اولی الامر؟ کیسے ہوگا؟ یہ ساری باتیں غور کرنے کی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، قرآن کے واسطے سے، قرآن کے صدقے میں کوشش کرو کہ پیغمبر کے وارث ہیں، پیغمبر نے بتائے ہیں، اعلانات کیے ہیں، بیعت کروائی ہے، لیکن لوگوں نے منہ موڑ لیا۔ اگر کسی بزرگ نے غلطی کی ہے تو تم اس پہ کیوں سر پٹ دوڑے جا رہے ہو؟ تم مائنڈ چینج کر سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ہماری مدد فرمائے کہ جو اللہ نے پیغمبر کے وارث بیان فرمائے ہیں ہمیں ان سے محبت کرنے، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔